बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त डंडा पीर तैयार है और इमरान खान की आड़ में एक घिनौना मंसूबा और एक घिनौना खेल खेलने वालों की शामत आने वाली है, तो वहीं दूसरी जानिब अब एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात करने वाले FIA के अफसर, जो कि शहबाज शरीफ के आते ही छुट्टी पर भेज दिए गए थे, और इस तरह होता है जबरी छुट्टियों पर भेजा जाता है ताकि प्रोसिक्यूशन को वीक किया जा सके, अपनी मर्जी के तहकीकाती अफसर लाए जा सकें। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। डॉक्टर रिजवान की पुरस्रार मौत के हवाले से अब कत्ल के इल्जामात लगना शुरू हो चुके हैं और इंपोर्टेड हुकूमत और इस भानमती के कुंबे पर उंगलियां उठना शुरू हो चुका है। डॉक्टर रिजवान की मौत कैसे हुई, इस हवाले से कुछ चीजें हैं। डॉक्टर रिजवान कौन थे और ये किस कदर अहम थे इन तहकीकात के अंदर, और इनकी मौत पर अब इस कदर बातें क्यों हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान पर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने, पाकिस्तान के इदारों पर कीचड़ उछालने का इल्जाम तो लग रहा है, लेकिन अब एक और संगीन इल्जाम कि मुल्क तोड़ने की मंसूबाबंदी कर रहा है इमरान खान। लेकिन हम जायजा लेंगे कि मुल्क आखिर तोड़ कौन रहा है, असल मुजरिम कौन है, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दुश्मन क्या इमरान अहमद खान नियाजी है, या फिर वो है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान बने बैठे हैं। सबसे पहले तो 3-4 बड़ी अपडेट्स हैं, मैं एक एक करके सेगमेंट वाइज आपके सामने रख देता हूं ताकि अभी तक का पूरा सियासी मंजरनामा आपके सामने वाजे हो जाए। सबसे पहले पंजाब के अंदर जो पावर शेयरिंग है उसके ऊपर ये लोग आपस में अभी भी इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके, और पावर शेयरिंग के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज होने वाली मुलाकात मेरी इत्तलात के मुताबिक मनसूख कर दी गई है। और ये इनके वफूद के दरमियान लाहौर में यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह पर मुलाकात होनी थी। पीपल्स पार्टी पंजाब के जो पार्लिमानी लीडर हैं उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर हमने बिल्कुल इस मुलाकात को मनसूख किया है, इसकी हम कंफर्मेशन करते हैं। जबकि दूसरी जानिब अदालतों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि इदारों के ऊपर अटैक का एलिगेशन इमरान खान पर ये इंपोर्टेड हुकूमत लगा चुकी है। कल शहबाज शरीफ स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इमरान खान पर अब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है। अवामी जलसों में रोज कहा जाता है कि अदालतें रात को क्यों खुली, सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। और ये दरअसल शेख रशीद की दरख्वास्त थी हनीफ अब्बासी को वजीर आजम का मुआविन खसूसी बनाए जाने पर, और शेख रशीद को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि जलसों में अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। क्या आप और आपकी इत्तेहादी PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद करते हैं? अगर इमरान खान का एतमाद नहीं है तो मैं फिर बतौर चीफ जस्टिस माजरत करके किसी और अदालत में केस भेज देता हूं। और ये तमाम तर चीज़ें जो थी ये हम सामने रखना चाहते हैं। तो ये भी आज एक बड़ा अहम मुकालमा हुआ है जो कि इस बात को वाजे कर रहा है कि अदालतें कोई ज़्यादा इस बात पर खुश नहीं है। लेकिन एक बात अदालत आलिया ने भी मानी है कि अवामी बयानिया बन चुका है कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं, यानी कि अब ये बयानिया सिर्फ चंद सियासी लीडर्स का नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान की जुबान से निकले हुए अल्फाज नहीं है। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इलेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आसिफ अली जरदारी है,
کیونکہ آپ دیکھیں اس سے زیادہ یہ کمفرٹیبل کون ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری لان تان نون لیگ کے حصے میں آئے، ساری کی ساری جو برائیاں ہیں وہ نون لیگ کے کھاتے پڑے، یہ پنجاب میں بھی وزارتیں لے، یہ وفاق میں بھی وزارتیں لے، سندھ میں اس کی اپنی حکومت ہے، اور یہ پاکستان کو ڈی فیکٹو رول کرے، پھر جی پی ایم ایل این کے ساتھ پنجاب میں 20 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو پنجاب میں واپس مضبوط بھی کرے۔ تو شیخ رشید نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی عوامی رابطہ مہم شروع کر چکی ہیں، جبکہ آصف زرداری نے عمران خان پر الزام لگایا ہے کہ عمران خان جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو پھر دو لخت کرنے کی سازش لگتی ہے، اور عمران خان ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ احتساب سے بچنے کے لیے عمران خان قومی اداروں کے خلاف بھونڈی کوششیں کر رہا ہے اور یہ ملک کو دو لخت کرے گا۔ زرداری صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا فریش مینڈیٹ حاصل کرنا ملک کو دو لخت کرنا ہوتا ہے، بلکہ عوام نے جسے چنا اسے اقتدار سے دور رکھنا اپنی ضد اور انا کی وجہ سے؟ لاسٹ ٹائم جب ہم نے تاریخ پڑھی تھی تو بھٹو صاحب کی وہ انا تھی اور اس پر یہ ملک دو لخت ہوا تھا۔ اس وقت ملک کو اگر دو لخت ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ آپ اس وقت انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کے اتحادی وہ تو سمجھ چکے ہیں کہ وہ پھنس چکے ہیں، وہ بڑی بری طرح پھنس چکے ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس وقت ملک کو اگر دو لخت کرنے کی طرف کوئی جا رہا ہے تو وہ آپ ہوں گے، اور تاریخ میں آپ یاد رکھے جائیں گے، عمران خان نہیں ہے۔ عمران خان تو تازہ مینڈیٹ مانگ رہا ہے، تازہ مینڈیٹ سے تو چیزیں درست ہوتی ہیں، تازہ مینڈیٹ سے تو پولیٹیکل جو ایک پولرائزیشن ہے وہ ختم ہوتی ہے، ملک جو ہے وہ بہتر طریقے اور بہتر سمت پر گامزن ہوتا ہے، اور اس وقت حل بھی تمام مقتدر حلقوں کے لیے یہی ہے کہ وہ پاکستان میں تازہ انتخابات کروائیں۔ جبکہ ناظرین اکرام، مین نیوز پر ذرا آ جاتے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے کے افسر ڈاکٹر رضوان انتقال کر گئے ہیں۔ شہباز شریف نے آتے ہی ڈاکٹر رضوان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رضوان، جو کہ انتقال کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان عارضہ قلب میں مبتلا تھے، یعنی کہ انہیں جو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ آلریڈی تھی، اور کہا گیا ہے کہ وہ دل کا دورہ پڑا ہے جس پر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر رضوان نے بطور ڈائریکٹر ایف آئی اے شہباز شریف اور ان کی فیملی کی منی لانڈرنگ کیسز میں تفتیش کی، جبکہ شوگر سکینڈل سمیت کئی کیسوں کی بھی تحقیقات کی تھیں۔ موجودہ حکومت کے آتے ساتھ ہی ڈاکٹر رضوان چھٹیوں پر چلے گئے تھے، تاہم نون لیگ نے موجودہ حکومت سنبھالتے ہی ڈاکٹر رضوان کا تبادلہ بھی کر دیا تھا، یعنی وہ خود ہی چھٹیوں پر چلے گئے لیکن ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا۔ وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب تعینات تھے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ڈاکٹر رضوان کی موت پر انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کیسز کی سماعت کرنے والے ڈاکٹر رضوان خالق حقیقی سے جا ملے، مرحوم بہت دلیر فرض شناس تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز گل نے کہا ہے کہ اسی طرح لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رضوان کی موت پر ان کا یہ رد عمل تھا، کہتے ہیں میری کار کا بھی ایکسیڈنٹ کی ہی خبر آنی تھی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا، ان کی ہارٹ اٹیک کی آئی ہے، میری ایکسیڈنٹ کی خبر آ جاتی۔ سب کچھ اتنا اچھے طریقے سے مینج کیا جاتا ہے جیسے کہ واقعہ کوئی اتفاقی حادثہ ہو۔ یہ اتفاقی حادثہ نہیں، ملک کے ساتھ ایک اتفاقی حادثے نہیں، قتل ہو رہے ہیں اور ملک کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے۔ شیریں مزاری نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر رضوان's death does bring some questions to mind۔ یہ موت جو ہے یہ کچھ سوالات کو جنم دیتی ہے۔ A tragic coincidence given 14 May date for Prime Minister to appear before court in TT case۔ 14 مئی کو ٹی ٹی کیس میں کرائم منسٹر نے پیش ہونا ہے، اس سے پہلے ہی یہ موت ہوئی ہے۔ اور ٹیریفائنگ میسج فار ادرس، یا پھر یہ دوسروں کے لیے ایک پیغام ہے جو بیٹھے ہیں ایف آئی اے میں۔ ڈارک شیڈوز ڈارکننگ اینڈ اسپریڈنگ اکراس پاکستان، اندھیرے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر کونے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ارشد شریف نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ نیب کے افسر کامران فیصل کی پراسرار موت ہوئی اور اب ڈاکٹر رضوان کی اچانک وفات
بڑے کیسز کی بغیر دباؤ کے تحقیقات کرنے والے افسران کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور پھر ان کی اچانک وفات، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کڑیاں ملائی جا رہی ہیں۔ لیکن میں اس سب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پراسرار موت کا ایک پورا نظام ہے، اور ہمارے ہاں ہر دفعہ یہ بات کی بھی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ خادم رضوی جب وفات پائی تو خان صاحب کی گورنمنٹ پر ایلیگیشنز لگنے شروع ہو گئے۔ وہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی، کہا گیا کہ اچانک ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور اس وقت بھی بہت سی انگلیاں اٹھائی گئیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اس سب کے اندر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، ہر پہلو سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور آزاد اور ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اس معاملے کے اندر اب انگلیاں اٹھنا باقاعدہ طور پر اپوزیشن کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شروع ہو چکی ہیں۔ جبکہ میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ عمران خان کی آڑ میں جو اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، جو اپنی سیاست چمکانا چاہتے تھے، ان سب پر اب ڈنڈا پھرے گا، اور عمران خان کی کو ایک ٹول کے طور پر، جو کہ اپنی پاپولیرٹی، اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے جو فصلی اور موسمی بٹیرے تھے، ان پر کریک ڈاؤن بھی ہونے والا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔